بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم محرم کے مہینے میں سانس لے رہے ہیں اور سورۃ توبہ 10واں پارہ ہے اور آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں کتنی ہے؟ 12۔ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک دین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ جب سے یہ زمین اور آسمان بنے ہیں اس وقت سے مہینوں کی گنتی جو ہے وہ 12 ہے اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ یہی سچا دین ہے۔ اور آگے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان مہینوں میں جو ہے وہ اپنی اوپر ظلم نہ کرو۔ پیارے بھائیو، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، لیکن ان مہینوں کا کہیں بھی پورے قرآن میں ذکر نہیں ہے کہ یہ مہینے کون سے ہیں۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم حدیث کا مطالعہ کریں۔ اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ حدیث کے بغیر ہم نہیں چل سکتے۔ تو ان مہینوں کا ذکر بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے کہ یہ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں پہلا جو ہے وہ رجب ہے جو کہ شعبان سے پہلے ہے، اور 3 طے برطے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، میں ایک بات کہوں گا، اب یہ کیونکہ 9 اور 10 روزے آ رہے ہیں جو اس کے عاشورہ کے، میں اہل اسلام سے یہ اپیل کروں گا کہ ان 2 دنوں میں اللہ کے لیے ایک تو یہ ہے کہ روزہ رکھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ آپ جانتے ہیں متفق علیہ حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، صام یوم عاشورہ وآمر بالصیامہ، خود بھی رکھا یہ روزہ اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، جو کہ چند دنوں کے بعد آ رہا ہے۔ تو میں تمام اہل اسلام، اہل توحید، ان سے یہ اپیل کرتا ہوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ ان 2 دنوں میں روزہ بھی رکھیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو آپ کی مقامی مسجد ہے اس میں روزہ افطاری کا اہتمام بھی کریں۔ کتنا اجر ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث موجود ہے، من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ، کہ جو کسی روزہ دار کو افطاری کراتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ دار کو ملتا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ سال کا جو ہے وہ سب سے عظیم، سب سے افضل روزہ ہے۔ جتنے بھی سال کے روزے ہیں، مثلاً آپ نے شوال کے 6 روزے رکھے ہیں، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ان تمام جتنے بھی نفر روزے ہیں، ان تمام روزوں میں سب سے افضل روزہ جو ہے یہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، آگے چلتے ہیں، نوح کے بارے میں کچھ باتیں کروں گا کیونکہ یہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی ہیں اور باقی تو کرتے ہی کرتے ہیں کہ یہ نوح کی کتنی مذمت ہے۔ نوح بین جسے بولتے ہیں، بین کرنا، ماتم کرنا۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ 5 حدیثیں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جو کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود اس حدیث کے راوی ہے اور حدیث نمبر 1257 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودع بدعۃ الجاہلیہ،
کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے منہ پر تماچے مارتا ہے، گریباں پھاڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے کچھ بولتا ہے۔ دوسری حدیث جو کہ مسلم میں ہے اور سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس میں ہے کہ بین کرنا کفر ہے، کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ بھائی حدیث سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الطعن فی نسب والنیاحۃ علی المیت، کہ دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کہ کفر کا باعث بنتی ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نسب میں طعن کرنا، تیرا باپ تو یہ ہے، تیری ماں تو ایسی اور ویسی ہے، تو لوہار ہے، تو دھوبی ہے، تو موچی ہے، تو درزی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں پیارے بھائی۔ یہ ہر انسان کی اپنے ایک کام ہے، کسی کو اس طرح کے القاب دینا یہ صحیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الحجرات میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں جو ہے کون محبوب ہے؟ جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرنے والا ہے۔ اور دوسری چیز نوحہ اور ماتم کرنا، یہ دو چیزیں جو ہیں انسان میں اگر ہوں گی تو وہ یہ چیزیں جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ نوحہ اور ماتم میں ہمارے اہل سنت والجماعت میں بھی کوئی فوت ہو جائے تو اس کی مردہ کی جو ہے اوصاف بیان کی جاتی ہے، میرا بیٹا مر گیا، کل میرے ساتھ تھا، میرے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، میرا بھائی پہاڑ جیسے، اس طرح کی کوئی اوصاف خواتین، خاص کر مرد نہیں، خواتین بیان کرتی ہیں جو کہ حرام ہے۔ تیسری حدیث جو کہ سنن نسائی میں ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواتین سے بیعت لیتے تھے تو ان سے بین نہ کرنے کا عہد لیتے تھے۔ جب بھی بیعت لیتے تھے ان سے، یہ خاص کر کیونکہ یہ زیادہ تر یہ بین اور نوحہ، آج تو یہ مردوں میں زیادہ ہو گیا، لیکن پہلے زمانے میں زیادہ یہ نوحہ اور بین اور ماتم یہ خواتین کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیعت لیتے ان سے اس بات کا عہد لیتے کہ تم لوگ جو ہے وہ نیحہ یا بین نہیں کریں گی، اور یہ حدیث 1855 ہے۔ چوتھی حدیث جو کہ سنن ابو داؤد میں ہے اور حدیث نمبر 1351 ہے، اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بین، ماتم کرنے والی اور سننے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اور یقین کیجئے ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو نہ، وہ خواتین ہوتی ہیں جو وہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں اس میں، وہ کسی گھر میں ماتم ہو جائے تو آ کر اونچا اونچا روتی ہیں اور ساتھ دوسروں کو بھی رلاتی ہیں۔ تو یہ جو ماتم ہے آپ نے سن لیا پیارے بھائیوں کہ یہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں، آخری حدیث جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والی جو عورت ہے اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتی تو قیامت والے دن اس کو جو ہے وہ گندک کا لباس پہنایا جائے گا، ایسا لباس جو آگ سے بنا ہوتا ہے جس سے یہ پٹاخے چھوٹتے ہیں، اس میں آگ، اس کو پورا وہ لباس پہنایا جائے گا۔ اس سے پیارے بھائیوں پتہ چلا کہ یہ نوحہ کرنا، یہ بین کرنا، یہ ماتم کرنا ہمارے اسلام میں جو ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح ان دنوں میں جا کر یہ ان چیزوں کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، کسی چیز کو دیکھنا بھی حرام ہے پیارے بھائیوں، جا کر ان کے ساتھ تعاون، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ کہیں مسجد بنا رہی ہے، آپ حصہ لیں، اس میں آپ کو نیکی ملے گی، من بنا مسجدن بنا لہ بیتن فی الجنہ، جنت میں گھر بن جائے گا۔ کسی بیوے کی شادی کرا دی، اور بھی کوئی اس طرح نیک کام ہے ان میں تعاون کرو۔ لیکن جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں تو وہاں جا کر اس طرح ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی تعاون کرنا، ان کو دیکھنا اس طرح ناجائز ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میں نے جیسے کہ پہلے بتایا ہے کہ بجائے یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہم دن کو شربتوں کی سبیلیں لگائیں، ہم کھچڑے پکوائیں، ہم حلوے پکوائیں،
ہم بریانیاں تقسیم کریں دن کو 9 اور 10 کو، یا پہلی محرم سے لے کر اور آخری یعنی 10 تک، کتنی مخالفت ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے کم از کم اس کی تو بات مان لیں. آپ نے سن لیا بھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھا کرتے تھے اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ 2 دن کم از کم، یہ 2 دن، ویسے تو پورا مہینہ پیر و جمعرات اور اس طرح یہاں بے روزے رکھے، لیکن کم از کم یہ جو 2 دن ابھی آ رہے ہیں 9ویں اور 10ویں کا، اس دن کم از کم ہم روزہ جو ہے وہ روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 9ویں اور 10ویں کا بتا دیں کب ہے؟ 9ویں اور 10ویں جو ہے یہاں پہ خلیج میں جو ہے وہ ہے اتوار اور سوموار کو، اور غالباً پاکستان انڈیا میں ہوگی منگل اور بدھ، سوموار اور منگل، منڈے اور ٹیوزڈے. یہاں پہ خلیج میں جو ہے وہ اتوار اور سوموار کو ہوگی. اور اس مسجد میں انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق سے جو ہے افطاری کا بندوبست کیا گیا ہے. آپ لوگ آئیں، جو ہیں وہ 10 کو ہے یا 10 دونوں دن ہے، ماشاءاللہ دونوں دن افطاری آپ کے لیے موجود ہے. ایسیاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ تھوڑا جلدی آ جائیں، ہو سکتا ہے اگر کوئی 10 کا انتظام ہو گیا تو 10 بھی دیا جائے گا. آپ لوگ یہاں پہ افطاری کریں. جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.